Assalamu alaikum, dear 8th class students. Hope that all of you will be good. As you know that we are studying history of the 8th class, and it's chapter number 4. The name of the lesson is Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. तो हमने 3 लेसन्स कंप्लीट किए हैं. तो चौथा लेसन जो है ट्राइबल्स, डिकूज एंड डिवीजन ऑफ ए गोल्डन एज, आपको मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ ये कि हमने ये लेसन भी कंप्लीट किया है, लेकिन इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी सभी नहीं किए हैं. ठीक है, तो इसमें से हमने जो इसके ट्रू फॉल्स हैं वो हमने किए हैं, या इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी हमने किए हैं. और इसके साथ साथ जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल, ये भी हमने किया है. एंड क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, और ये भी हमने किया है. तो 2 ही सवाल इस लेसन के रह गए हैं जो मैं आज कराता हूँ आपको. ठीक है ना, तो देखते ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज. यहाँ पे देखना है जो ट्राइबल्स थे. ट्राइबल्स हम किन को कहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वहाँ पे वो इन ग्रुप्स रहते हैं और हर एक ट्राइब का क्या होता था, एक चीफ होता था. तो यहाँ पे हमने कहना है कि जो ट्राइबल्स डिकूज है, डिकूज हम किन को कहते हैं, यहाँ पे किन के लिए इस्तेमाल हुआ है डिकूज, आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स कौन थे यहाँ पे, ब्रिटिश वाले. तो वो ब्रिटिश वालों के खिलाफ उनको क्या थे, एंगर था, उनको गुस्सा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है ना, किनको, ट्राइबल्स को. ये गुस्सा उनको क्यों था, ठीक है ना. तो हम पहले ये देखते हैं कि रीज़न क्या था, क्यों वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश वाले उन पे रूल करे. ठीक है ना, देखो आंसर क्या है, द रीज़न फॉर द एंगर अगेंस्ट डिकूज वर एज फॉलोज. रीजन्स क्या थे, क्या वजूहत थी जिनकी वजह से वो उनका गुस्सा था, किन के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ठीक है ना, रीजन्स क्या थे, देखो क्या था. पहला वन, फर्स्ट पॉइंट, द ट्राइबल्स प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन बट द ब्रिटिश फोर्स्ड देम टू सेटल डाउन एंड बिकेम द पीजेंट कल्टीवेटर्स. देखो पहला पॉइंट क्या है, जो ट्राइबल्स थे वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको पता है जब वो जंगलों में रह रहे थे वहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे. ठीक है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, वो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे फॉर कल्टीवेशन. ठीक है ना, और 1 साल वहाँ पे करने के बाद वो उस लैंड को अबेंडन करते थे और दूसरी जगह पे जाते थे कल्टीवेशन के लिए. ठीक है ना, वो परमानेंटली एक ही जगह पे नहीं रहते थे. ये कौन करते थे, ट्राइबल्स. लेकिन जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने इनसे क्या कहा कि आप सेटल डाउन हो जाओ एक ही जगह पे. ब्रिटिश वालों का एक मकसद था कि जब भी एक ही जगह पे सेटल हो जाएंगे तो उन पे रूल करना आसान हो जाएगा और हम उनसे अच्छे से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं. तो यही रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने इनको क्या कहा कि आप क्या हो जाओ, सेटल हो जाओ. वो उनको नहीं रूम करने देते थे जंगलों में. ठीक है ना, जो उनकी वो आज़ादी थी टू रूम फ्रीली इन द फॉरेस्ट्स, वो उनसे छीन ली गई. ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ट्राइबल्स क्या थे, उनका एंगर था, उनको गुस्सा था अगेंस्ट डिकूज. दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर द ब्रिटिश रूल द ट्राइबल चीफ्स lost the authority that they had earlier enjoyed among the people and were unable to fulfill their traditional फंक्शंस. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ, जो ट्राइबल चीफ्स थे, यहाँ पे आपको पता होगा लेसन में हमने पढ़ा है कि जो ट्राइबल्स थे उनके अपने लाज होते हैं, जो उनका चीफ होता था, जो उनका सरदार होता था, उसी का हुक्म वहाँ पे मानते थे, उसी का सिक्का वहाँ पे चलता था. ठीक है ना, जो वो कहता था वही सभी ट्राइबल्स मानते थे. लेकिन जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक को वही लॉ मानना होगा जो ब्रिटिश वाले यहाँ पे बनाते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया, जो उनकी वो ग्लोरी थी, जो वो अभी तक उनकी वो एक किस्म की बादशाह थी उनके पास, वो उनसे छीनी गई. ठीक है ना, और जो भी वो ट्रेडिशनल फंक्शंस करते थे, ठीक है ना, वो भी उनसे छीन ली गई. ये भी एक रीज़न था कि जो ट्राइबल्स थे उनको गुस्सा था किन के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. एंड द लास्ट वन क्या है, द ट्राइबल्स वर evacuated from their lands and they had to look for other
لائیولیہوڈ آپشنز. یہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں یا ریمائنڈ کرتا ہوں کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ جب کمپنی والے یہاں پہ آئے تو انہوں نے کیا بنائی, فارسٹ لاز بنائے, ٹھیک ہے نا. تو فارسٹ لاز میں کیا ہو گیا ہے, جو ٹرائبلز تھے ان کو پرمٹ نہیں کیا گیا کہ وہ فریلی روم کر سکے کہاں پہ, ان جنگلوں میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی لائف جو تھی وہ ہولی اینڈ سولی ڈپینڈنٹ تھی جنگلوں پہ. وہ اپنی ضروریات زندگی وہیں سے پورا کرتے تھے. لیکن جب ان پہ بین لگائی گئی, وہ نہ فریلی روم کر سکتے تھے, نہ وہ انیملز کو ہنٹ کر سکتے تھے, نہ وہاں پہ جڑی بوٹیاں کلیکٹ کر سکتے, نہ وہ فروٹس کلیکٹ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ان کی لائف پہ امپیکٹ پڑا. وہ مجبور ہو گئے جنگل چھوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو نئی آپشنز ڈھونڈنے پڑنے زندگی گزارنے کے لیے, نئے طریقے ڈھونڈنے پڑے, جس میں وہ چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے. آسام کی جو ٹی پلانٹیشنس ہیں, یا بہار میں آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے نا, کول مائنز تھی, وہاں پہ وہ کام کرنے کی تلاش میں گئے. کیونکہ ابھی تک ان کی لائف تھی ڈپینڈنٹ جنگلوں میں. جب فارسٹ لاز لائے گئے تو ان کی جو انڈیپینڈنس تھی ان فارسٹس, ٹھیک ہے نا, وہ ان سے چھین لی گئی, ٹھیک ہے. تو وہ مجبور ہو گئے اپنے جنگلوں کو چھوڑنے کے لیے, ایویکویٹ انہوں نے کیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چلے گئے الگ الگ جگہوں پہ تاکہ وہ اپنی ضروریاتی زندگی ہے وہ ان کو پورا کر سکے. یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ٹرائبلز تھے وہ کیا تھے, ان کو غصہ تھا کن کے اگینسٹ, ڈیکوز کے اگینسٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا کوسچن نمبر 5, جس کا میں آنسر الگ سے ڈالوں گا کس میں, BMS گروپ میں, ٹھیک ہے, جو ہمارا آفیشیل گروپ ہے. پھر کوسچن نمبر 6 کیا ہے, دیکھو اب کوسچن نمبر 6 کیا ہے. What was Birsa's vision of a golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? برسا منڈا جو آپ کو پتہ ہے ایک ٹرائب سے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ذہن میں کیا تھا, ایک خواب تھا ایک سنہرے کل کا, ٹھیک ہے نا. ہم نے بتانا ہے کہ وہ سنہرا کل کیا تھا, گولڈن ایج, ٹھیک ہے نا. سنہرا کل کیا تھا, تو وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا اس سے لوگ زبردست متاثر ہوئے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس سے لوگ کیوں متاثر ہوئے, لوگوں نے اس کی بات کیوں مانی, کیا ریزنز تھی کہ لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ برسا منڈا صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھنا, برسا منڈا ایک ٹرائب سے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے آگے جا کے ایک بغاوت بھی سٹارٹ کی, کن کے اگینسٹ ڈیکوز, ٹھیک ہے نا, اگینسٹ برٹشرز, ٹھیک ہے. تو برسا منڈا کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ جو اس نے وہ سپنا دیکھا تھا, ایک سنہرے کل کا سپنا, وہ کیا تھا, اور جو سپنا اس کا تھا اس سے لوگوں نے کیوں مانا, لوگ اس سے کیوں متاثر ہوئے ہیں, ہم نے یہ بتانا ہے, ٹھیک ہے نا. چلو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. برسا منڈا's vision of golden age was the arrival of the time when the tribals would have their land free of deceit and regain the lost glory. دیکھو برسا منڈا کا خواب کیا تھا, کہ سنہرے کل کی بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, وہ وقت ہم نے لانا ہے کیا, جب جو ٹرائبلز تھے, جو ان کو ابھی تک آزادی تھی برٹش کے آنے سے پہلے, یہاں پہ وہ فریلی روم کر رہے تھے جنگلوں میں, اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے تھے, اسی کی بات کر رہا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. کہ ہم ڈکو جو ہیں یا آؤٹ سائڈر جو ہیں ان سے ہم اپنی زمین چھڑائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہماری گلوری تھی پاسٹ میں, جو ہم نے لاسٹ کی, جو ہم نے کھوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم ریگین کریں گے, وہ ہم دوبارہ حاصل کریں گے. کس طرح سے, اگر ہم ان کے خلاف لڑیں گے اگینسٹ ڈیکوز, اور ان کو اوور تھرو کریں گے اپنے اس لینڈ سے, ٹھیک ہے نا. یہ خواب تھا کس کا, برسا منڈا کا. اسی سنہری کل کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ, کہ برٹش کے آنے سے پہلے, جب تک برٹشر یہاں پہ نہیں آئے تھے, اس سے پہلے ہماری زندگی بہت ہی اچھی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے, ہم آزاد تھے, ہم اپنی زمین, ہمارا حق تھا اپنی زمین پہ, ٹھیک ہے نا. تو اسی کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو لاسٹ گلوری ہے, جو ہمارا کل تھا, جو سنہرا کل تھا, جو ہم سے چھینا گیا بائی دا برٹشرز, وہ ہم نے ریگین کرنا ہے, دوبارہ حاصل کرنا ہے. اس نے کیا کہا, ہی ٹاکڈ آف دا ایج وین دا ٹرائبلز ووڈ ناٹ کل ایچ ادر اینڈ لیو این آنیسٹ لائف. اس نے اس دور کے بارے میں, وہ سنہرے کل میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ایسی زندگی بسر کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہیں گے, پیس اینڈ ہارمونی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہم ایک آنیسٹ لائف گزاریں گے. اسی کل کے بارے میں بات کر رہا تھا کون, برسا منڈا. His vision appealed to people as they believed that all the miseries were the result of unfair laws, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کہا کہ جو اس کا ویژن تھا, جو اس
کا خواب تھا اس سنہرے کل کا، ٹھیک ہے نا، اسے لوگوں نے کیوں مانا؟ اس کا ریزن یہ تھا، لوگوں نے یہ بات اس لیے مانی کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ مشکلات ہیں، جو بھی ہماری مزریز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کن کی وجہ سے ہے؟ وہ انہی آؤٹ سائڈرز کی وجہ سے، وہ برٹشرز کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنی زمین چھوڑنی پڑی بیکاز آف دا برٹشرز۔ ہم جو یہاں پر ٹریڈیشنل فنکشنز کر رہے تھے وہ ہمیں چھوڑنا پڑا سب کچھ بیکاز آف دا برٹشرز، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے ہماری زمین چھین لی گئی، وہ بھی برٹشرز نے چھینی۔ ہم سے ہماری آزادی چھینی، وہ بھی برٹشرز نے چھینی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے وہ اس خواب جو اپیل کر رہا تھا کہ ان کو ٹرائبلز کو، انہوں نے اس پہ کیا کیا، بھروسہ کیا، وہ اس اس کا کنسیپٹ تھا وہ اس سے متاثر ہے۔ ریزن یہی تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو بھی ہمارے یہاں مشکلات پریشانی یہاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو نئے قانون لائے کس نے؟ برٹشرز نے، جو انفیئر ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے ہمارے یہاں کیا مزریز ہیں۔ تو they will lead a peaceful life only when they will regain their land۔ ان کو پر یہ تھا کہ اگر ہم نے پرامن زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہم نے یہاں پہ آرام دہ زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہم نے لاسٹ گلوری کو ریگین کرنا ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لینڈ کو فری کرنا ہے فرام دا ڈیکوز، فرام دا آؤٹ سائڈرز۔ جو بھی آؤٹ سائڈرز ہمارے یہاں آتے ہیں، جن نے ہماری زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے اوور تھرو کرنا ہے۔ تو یہی وجہ تھا کہ جو ویژن تھا برسا منڈا کا، اس سے سبھی جو ٹرائبلز تھے وہ متاثر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ویژن، یہ خواب جو ہے یہ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھے اس کے کوسچنز 5 اور 6۔ اس کے ساتھ یہ جو لیسن ہے ٹرائبلز ڈیکوز اینڈ ویژن آف اے گولڈن، اس کے جو ٹیکسٹ بک کوسچنز ہے وہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو لیسن نمبر 5 ہے، وین پیپل ریبل، لیسن نمبر 5 ریولٹ آف 1857 کو بھی، جس لیسن کو ہم ریولٹ 1857 کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ لیسن بھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس کے بھی ٹیکسٹ بک کوسچن ہم نے نہیں کیے ہیں۔ تو کل ہم اسی کے ٹیکسٹ بک کوسچنز کریں گے۔ تو یہ جو کوسچنز ہیں یہ میں یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ اگر آپ کو یہ کاپی کرنے ہوں گے تو میں BMS گروپ میں اس کا فوٹو ڈالوں گا، ٹھیک ہے نا، ان کوسچنز کا، وہیں سے آپ کاپی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔